दो लोगों के बीच में, एक ने साइंटिफिक शेर कह दिया और दूसरे खतीब नहजुल बलागा हैं, तो 4 मिसरे उस्ताद मोहतरम के लिए साइंटिफिक और 4 मिसरे मौलाए कायनात के हवाले से मैं क़िबला को आवाज देता हूँ कि साइंस आज बहुत तरक्की कर गई और अपने आप पे बड़ा गुरूर करती है, लेकिन साइंस जिस मुकाम पे पहुंची है उसे चांद कहते हैं। और हमारे और आपके मुस्तफ़ा 1400 साल पहले सिदरतुल मुंतहा पर नालैन पहन के गए। इस बात को नजर में रख के ये 4 मिसरे समाप्त फरमाइएगा बाकर भाई कि बेवजह चांद तारे चमकते नहीं नफीस, बेवजह चांद तारे चमकते नहीं, बेवजह चांद तारे चमकते नहीं नफीस, दरअसल रोशनी ये हबीबे खुदा की है। और इतना गुरूर चांद पे जाने का ना करो, रौंदी हुई ये खाक मेरे मुस्तफा की है, रौंदी हुई ये खाक मेरे मुस्तफा की है, रौंदी हुई ये खाक मेरे मुस्तफा की है। और क़िबला को 4 मिसरे से क़िबला क्योंकि खतीब नहजुल बलागा हैं, पूरी कायनात हैरान है इस बात से कि हम हर वक्त अली 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 क्यों कह रहे हैं। इस 4 मिसरे में समाप्त फरमाइएगा कि वक्ते नज़ा लबों पे रहा या अली मदद, वक्ते नज़ा लबों पे रहा या अली मदद, फिर कब्र में भी कह के उठा या अली मदद। और शौकत मेरी लहर में वो मंजर अजीब था जब मैंने खुद अली से कहा या अली मदद, जब मैंने खुद अली से कहा या अली मदद। बस दुआ के एक बंद के साथ मैं क़िबला को आवाज दे रहा हूँ कि या रब गमे हुसैन का दे हमको हौसला, अब्बास के अलम को उठाते रहे सदा, पेशे नजर हो मकसदे सुल्तान करबला, फर्शे अज़ाब खाके शिफा की हो सकता, ज़हरा की आरज़ू का अब तक धर्म रहे, अश्के गमे हुसैन से हर आंख नम रहे। आपके रूबरू खतीब नहजुल बलागा अली जनाब सैयद कमर अली रिजवी साहब एक बावाज़े बुलंद नारे सलवात से उनका इस्तकबाल करें। एक मरतबा सूरह हम, 3 मरतबा सूरह समाकर मरहूम अमजद हुसैन ज़ैदी इब्ने मुस्तफ़ा हुसैन ज़ैदी फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़, अस्सलातु वस्सलाम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़रशिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल बद्दिय्यिल अक़दिय्यिल इत्तिहाम अद्दाफ़िल शाक़िल अबातील वद्दामिग़ सौलातिल अज़ानील मौलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद तय्यबीन अत्ताहिरीन
المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال علي عليه السلام: لا يقولن أحدكم اللهم إني أعوذ بك من الفتنة لأنه ليس أحد إلا هو مشتمل على فتنة ولكن من استعاذ فليستعيذ من مضلات الفتن فإن الله سبحانه يقول: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. صلوات بزرگان محترم و دوستان عزیز، آپ حضرات کے علم ہے کہ یہ مجلس ترحیم ایک ایسے ماتمی، ایک ایسے عزادار، ایک ایسے محب اہل بیت کی ایثار ثواب کی مجلس ہے جو انجمن محافظ ادا قدیم کا سرگرم رکن، اسی وجہ سے اس عظیم غم میں پوری انجمن خانوادے کے ساتھ شریک ہے، اور شریک ہی نہیں بلکہ اس نے اپنے جانے والے سرگرم کارکن عزادار ماتمی کے لیے اہتمام و انتظام اس ذکر کا کیا جو ذکر جانے والے کو بہت ہی محبوب تھا۔ موت کس کس طرح سے آتی ہے، نثر میں بھی آپ نے ناظم مجلس سے اور نظم میں محترم نایاب کلیانی سے آپ نے فلسفہ موت و حیات اور کربلا والوں سے جو عزم، جو حوصلہ، جو ہمت ہمیں ملتی ہے اس کا ذکر آپ سنتے رہے۔ ہمارے پاس بھی الفاظ نہیں ہیں کیسے جانے والے کے خانوادے کے لیے کہ جانے والا تو چلا گیا، لیکن پسماندگان میں ایک طرف بھائیوں میں اگر یا بیٹوں میں کہوں، ایک بیٹا اگر باہر سے اپنے خانوادے کی خدمت کے لیے آیا تھا، لیکن اسی دوران اس کا باپ گزر گیا، ماں نے بھی قربانی دی، اور ایک شاعر اہل بیت، ذاکر اہل بیت، اس کی بھی زندگی کے لیے ہم سب طالب دعا ہیں کہ پروردگار عالم جلد سے مکمل شفا عطا کرے۔ میں نے اسی مناسبت سے میں پس و پیش میں تھا کہ میں زندگی اور موت کے فلسفے پہ گفتگو کروں یا فلسفہ قضاء و قدر پہ گفتگو کروں۔ دونوں قول میرے سامنے آ رہے تھے، لیکن آتے آتے میں نے یہ سوچا کہ قضاء و قدر چونکہ وہ تفصیلی موضوع ہے، لیکن البلاغہ میں مولا کائنات سے جب سوال کیا گیا سئل عن القدر
کہ یعنی قدر کیا ہے، یہ تقدیر کیا ہے. کہا یہ گہرا سمندر ہے، اس میں اترنے کی کوشش نہ کرو. اندھیرا راستہ ہے، اس پہ چلنے کی کوشش نہ کرو. یہ ایسی ذمہ داری ہے جو کسی اور کی ہے، اپنے اوپر نہ ڈالو. لیکن اس میں اتنے رخ ہیں کہ گہرا سمندر ہے، اگر علم و معرفت ہو تو اترو. اندھیرا راستہ ہے، اگر ہدایت کے چراغ ہو تو آگے بڑھو، اور ہر کس و ناقص اس میں آگے نہ بڑھے. اس لیے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا امتحان نہ ہو، لیکن ادھر سے آواز یہ آ رہی ہے کہ ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے. تو ہمیشہ یہ دعا نہ کیا کیجیے کہ ہمارا کوئی امتحان ہی نہ ہو. نہیں، دعا کیا کیجیے تو یہ دعا کیا کیجیے کہ جو امتحان پڑے خدا ہمیں اس میں ثابت قدم رکھے. صلوات دے کے محمد والے. تو اس قول پر میں گفتگو کرتا اور یہ بتانے کی کوشش کرتا کہ خدا تقدیر سے سب کو باخبر نہیں کرتا. اس لیے کہ اگر ہمیں اپنی تقدیر کا پتہ چل جائے نا تو ہم تو اس کو بدلوانے کی کوشش کرتے. کا تقدیر سے باخبر ہم ایسے لوگوں کو کریں گے کہ جو اگر خواب میں بھی دیکھ لیں کہ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ رہے ہیں تو بیٹے کو ذبح کے لیے آمادہ کریں گے، تقدیر بدلوانے کی کوشش نہ کریں. صلوات دے کے محمد والے محمد. ایک اور صلوات دیکھیے محمد والے محمد. میں اشاروں میں اور پھر اس بیان کی تمہید کے بعد کمال کی منزل وہ ہوتی کہ یقیناً امتحان کی منزل میں ابراہیم جیسے باپ کو تو باخبر کیا جائے گا کہ برداشت کر لے گا. اسماعیل جیسے بیٹے کو تو باخبر کیا جائے گا اس لیے کہ وہ برداشت کر لے گا. لیکن ماں کو بے خبر رکھا جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ گردن پہ چھری رکھنے کے باوجود بیٹا ذبح نہیں ہوگا بلکہ بچے گا. چونکہ ذبح عظیم وہی بنے گا جہاں ماں کو بے خبر نہ رکھا جائے بلکہ ماں کی رضامندی شامل ہو. صلوات والے محمد والے محمد. اور یہاں پر یہ جناب ہاجرہ کی عظمت میں کمی نہیں ہے، لیکن مراتب تو ہے نا، رتبے تو ہے نا. اس لیے کہ اگر جناب ہاجرہ کی عظمت نہ ہوتی تو ان کے عمل کو رکن حج و عمرہ نہ بنایا جاتا. لیکن کہا کہ صحیح کی صورت میں ان کے عمل کو رکن حج و عمرہ تو بنایا جائے گا، لیکن اسماعیل کی خبر نہیں دی جائے گی، اور اسی نتیجے میں بیٹا ذبح عظیم نہیں بن پائے گا. اس لیے کہ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یقیناً ہمارے مذہب کی یہ تعلیم ہے کہ ظالم کے لیے تمہارے دل میں نرم گوشہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ادھر جھکاؤ ہوا اور ادھر جہنم نے تمہیں کھینچا بے شک، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ کوئی بھی جنگ کربلا جیسی نہیں ہو سکتی. یہ بھی اس لیے کہ ہم عقیدے اور عمل کو ساتھ لے کر چلنے والے لوگوں میں سے. تو بہرحال یہ کربلا تک آپ کو لانے کے لیے یہ ایک رخ تھا، لیکن میں نے اس کو نظر انداز کیا. میں نے اس وقت گفتگو کے لیے
जिन मुबारक मुकद्दस अल्फाज को गुफ्तगू का जरिया बनाया है, इस पूरे मसले को सामने रखकर, तो नहजुल बलागा के वो अल्फाज, मैं पहले भी ये बात अर्ज कर चुका हूं कि वैसे तो मौलाए कायनात की जबान पर जारी होने वाला हर लफ्ज, आग के कलम से निकलने वाली हर तहरीर लाजवाब व बेमिसाल है, लेकिन उसमें भी वो मकामात नूरुन अला नूर की मंजिल रखते हैं, जहां अमीर कायनात ने, खतीब मिंबर सलूनी ने कुरान की आयतों का इस्तेमाल किया और पूरे नहजुल बलागा में 122 आयतें इस्तेमाल हुई, 122। उन्हीं मकामात में से एक ये मकाम जो कलमे हिकमत, बहुत सी चीजें मैं दोहराता इसलिए हूं ताकि लोगों के ज़हनों में बात बैठ जाए। तो यकीनन जानने वालों के लिए तो तकरार होगी, लेकिन न जानने वालों के लिए तवज्जो की बात होगी कि नहजुल बलागा के 3 जुज़ हैं। पहले जुज़ में खुतबात हैं जिनकी तादाद 238 है, दूसरे जुज़ में आपके खुतूत, अहदनामे और वसीयतनामे हैं जिनकी तादाद 79 यानी 180 है, और तीसरे जुज़ में आपके हकीमाना अक़वाल हैं। उन्हीं अक़वाल में से ये 93 नंबर का कौल कि जहां मौलाए कायनात हम सब से, आप सब से ये कह रहे हैं कि तुम में से कोई हरगिज़ हरगिज़ ला यक़ूलन्ना अहदुकुम अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल फितना, तुम में से हरगिज़ हरगिज़ कोई ये ना कहे कि मैं फितने से पनाह चाहता हूं। तुम में से कोई भी हरगिज़ हरगिज़ ला यक़ूलन्ना अहदुकुम, नून ताकीद के साथ, कोई भी ये ना कहे कि मैं फितने से पनाह चाहता हूं। हां, अगर कहना ही है तो ये कहो कि मैं या हम गुमराह करने वाले फितनों से पनाह चाहता हूं। क्यों? इसलिए कि कुरान मजीद में माल को भी फितना कहा गया है, औलाद को भी फितना कहा गया है, और एक जगह नहीं, दो जगह। एक जगह वालमु अन्नमा के साथ, एक जगह इन्नमा के साथ। इन्नमा अम्वालकुम व औलादकुम फितना, माल और औलाद तुम्हारे लिए फितना। अब जिनको कुरान फहमी का ज़ौक़ और शौक है, ये उनके लिए मैं बात कर रहा हूं कि कुरान मजीद में फितना मुताअद्दिद माना में इस्तेमाल हुआ है। यहां पर फितना इम्तिहान के माना में। इसका मतलब यह हुआ कि फितने से मुतलकन पनाह न मांगो, इसलिए कि फितने के एक माना इम्तिहान के भी है, और वो माल देकर भी इम्तिहान लेता है, औलाद देकर भी इम्तिहान लेता है। तो पनाह मांगो तो ये मांगो कि परवरदिगार हमें ऐसा माल न देना जो हमारी गुमराही का जरिया बन जाए, हमें ऐसी औलाद न देना जो हमारी गुमराही का जरिया बन जाए। नहीं, माल भी मांगो, औलाद भी मांगो, लेकिन इस वजाहत के साथ कि माल भी मिले तो हम सीधे रास्ते से हटने न पाए, औलाद की मोहब्बत भी हमें सीधे रास्ते से हटाने न पाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। एक और सवाल पड़ जाता है। देखिए अज़ीज़ान मोहतरम, ये बिल्कुल सामने की बात आपके सामने है कि अगर कुरान माल को फितना कहे, औलाद को फितना कहे, तो हम अगर फितने के माना नहीं समझते हैं तो गैर इरादी तौर पर हम उससे बचने की कोशिश न करें, है ना?
قرآن ہے تو اس کے بعد تو کوئی بات ہی نہیں. ہم مولا کائنات نے متوجہ کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو تمہیں چاہیے ہے اس سے بچنا چاہ رہے ہو. اور یہ موت یا یہ خانوادہ ابھی آپ نے سنا. بہرحال یہ ایک نمونے کی بات ہے کہ واقعی اولادوں کا مسئلہ دو طرفہ ہوتا ہے. یعنی مال کے ذریعے بھی امتحان دوہرا ہے. خیر کا بھی رخ اس میں ہے, شر کا بھی رخ اس میں ہے. اولاد کے مسئلے میں بھی خیر کا رخ بھی ہے, شر کا رخ بھی ہے. اس لیے کہ ماں کی یہ محبت کہ اس نے اپنے بیٹے کی حیات کے لیے اگر اپنی کڈنی دے دی تو یہ امتحان خیر کا ہے, شر کا نہیں ہے. بڑی توجہ. یعنی یہ جو قربانی ہے اولاد کے لیے جائز حدود میں رہتے ہوئے حد سے گزر جانا, یہ مامتا کی ڈیفینیشن ہے. یہ مامتا ہے. اس لیے کہ اگر آپ ذرا سا مجھے موقع دیں تو وہ چکبست کا شعر تو آپ نے سنا ہے کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب, موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا. کسی شعر کو سامنے رکھ کر مولانا شاکر امروہی صاحب مرحوم نے, میرے استاد نے عجب شعر کہا کہ زندگی کیا ہے زبانوں پر عمل کے چرچے. زندگی کیا ہے زبانوں پر عمل کے چرچے, موت کیا ہے انہی چرچوں کو پشیماں ہونا. زندگی کیا ہے زبانوں پر عمل کے چرچے. یعنی جانے والا چلا گیا, اگر اس کے نیک کردار کے چرچے لوگوں کی زبان پر جاری ساری اور طاری ہے تو وہ مر کر بھی زندہ ہے. اور اگر آدمی چل پھر تو رہا ہے لیکن اس کی بدعمالیوں پر انسانیت سر پر جھکائے ہوئے ہے تو وہ زندہ بھی مردہ کے برابر ہے. لیکن بات یہاں پر رکتی نہیں ہے. اگر ماں نے ایک بے مثال محبت کا ثبوت دیا ہے تو کہنے والے نے عجب طرح سے کہا کہ زندگی کیا ہے عزیزوں کی محبت کا ہجوم. زندگی کیا ہے عزیزوں کی محبت کا ہجوم. موت کیا ہے انہی لوگوں سے جدا ہو جانا. صلوات پڑھتے محمد والے محمد. بڑی توجہ. تمہارا مولا کائنات نے کہا کہ تم یہ نہ کہا کرو مطلقاً کہ ہم فتنے سے پناہ چاہتے ہیں. اگر کہنا ہے تو یہ کہو کہ گمراہ کرنے والے فتنوں سے ہم پناہ چاہتے ہیں. اس لیے کہ قرآن میں مال کو بھی فتنہ کہا گیا ہے, اولاد کو بھی فتنہ کہا گیا ہے. تو اب مال اور اولاد کی محبت تمہیں سیدھے راستے سے نہ ہٹائے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے 3 سورے مسلسل ہیں. سورہ جمعہ, سورہ منافقون اور سورہ تغابن. توجہ کیجیے گا. سورہ جمعہ جس میں نفس کی پاکیزگی کی بات ہے. هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم, وہ رسول جس کو مبعوث اس لیے کیا گیا تاکہ آیات کی تلاوت کرے, نفسوں کو پاک کرے اور تعلیم کتاب و حکمت دے. اسی کے بعد ہے سورہ منافقون جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ. اے صاحبان ایمان دیکھو مال اور اولاد تمہیں یاد خدا سے غافل نہ کر دے. بڑی توجہ. مال اور اولاد تمہیں یاد خدا سے غافل نہ کر دے. بھائی ذکر کو ہم خالی یہ سمجھتے ہیں کہ زبان پر کچھ الفاظ کے جاری کرنے کا نام ذکر ہے. یقیناً وہ بھی ذکر کا ایک مصداق ہے, لیکن ذکر کے ایک معنی یاد کے بھی ہے. بڑی توجہ. ذکر یعنی زبان سے لفظوں کا ادا کرنا خالی یہی ذکر نہیں ہے, بلکہ ذکر کے ایک معنی یاد کے بھی ہے.
تو اگر قرآن میں یہ کہا جائے کہ مال اور اولاد تمہیں یاد خدا سے غافل نہ کر دے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم مال اور اولاد کی وجہ سے تسبیح پڑھنا نہ چھوڑ دو۔ بے شک سبحان اللہ ذکر ہے، الحمدللہ ذکر ہے، لا الہ الا اللہ ذکر ہے، لیکن ذکر کے خالی یہی معنی نہیں ہے۔ نہیں، زندگی کے ہر حصے میں خدا کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر حصے میں حلال خدا بھی یاد رہے، حرام خدا بھی یاد رہے۔ بھائی صلوات پڑھے محمد بھائی توجہ، یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ صاحب میں تو واجبی نمازوں کے بعد 10 تسبیحیں ذکر کی پڑھتا ہوں، تو اسی کو ذکر نہ سمجھیے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں سوچیے کہ کیا ہر جگہ خدا یاد رہتا ہے کہ نہیں؟ کہیں مال کماتے وقت خدا کا حرام بھول تو نہیں جاتے؟ اولاد کی تربیت کرتے وقت خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کو بھول تو نہیں جاتے؟ یہاں پر یہ معنی ہے کہ اے صاحبان ایمان، مال اور اولاد تمہیں یاد خدا سے غافل نہ کرتے، لیکن اسی ذکر کا ایک بڑا مصداق نماز بھی ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ نماز جیسی عبادت میں بھی تو ہم خدا کو یاد نہیں کر پاتے۔ سبحان اللہ۔ بھائی مصلی پر آ کر بھی یاد کا کیا مطلب ہے؟ کنسنٹریشن آف مائنڈ۔ تو اگر مصلی پر بھی ہمیں خدا یاد نہ رہ جائے، مصلی پر بھی ہمیں دوسروں کی یاد ستاتی رہے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ نہیں کہ یہ نفس ہمیں کہاں لے جا رہا ہے۔ بڑی توجہ۔ اور یہاں بھی تھوڑی سی نزاکت ہے کہ میں نے عرض کیا نا کہ مثبت روپ بھی ہے یاد کا اور منفی روپ بھی ہے مال اور اولاد کا۔ میں نے بڑا وقت آپ کا لیا، تو اب میں نوجوان دوستوں سے مسلسل گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو واقعی قرآن خوانی کا ذوق اور شوق ہے تو اب چلتے پھرتے ہم جیسے خطیبوں کے حوالے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ انہیں حوالوں میں ایک بڑا حوالہ میں آپ کو دے کر جا رہا ہوں، وہ ہے تفسیر نمونہ کا۔ یہ اردو کی میں تفسیر ہے، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی دامت ظلہ العالی کی سربراہی میں ہوئی ہے۔ اس کی 27 جلدیں ہیں اور اس کا ایپ بھی موجود ہے، اس لیے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، سوروں کی فہرست دیکھیں، اس پر کلک کریں، جو نمبر میں بتا رہا ہوں، جو سورہ میں بتا رہا ہوں، جا کر آپ دیکھیے اور دیکھیے گا جا کر کہ نہج البلاغہ کے اس قول کا ریفرنس اور حوالہ وہاں ہے کہ نہیں، جہاں یہ کہا گیا کہ مال اور اولاد تمہیں یاد خدا سے غافل نہ کر دے۔ یہ ہے سورہ تغابن میں۔ اس سے پہلے سورہ منافقون میں کہ اے صاحبان ایمان، مال اور اولاد تمہیں یاد خدا سے غافل نہ کرے، اور اسی میں یہ تفسیر موجود ہے سپورٹ میں کہ علامہ مجلسی جو صاحب بہار الانوار ہے، بہار الانوار کی مین 25 جلدیں تھیں، ان 25 جلدوں میں جو نیو پرنٹ ہوئی تو 110 جلدیں اس کی بنی۔ علامہ مجلسی کے ہم عصر ہے علامہ عبداللہ شوستری۔ علامہ عبداللہ شوستری کی عظمت و وقت یہ ہے کہ ان کی نماز جنازہ میر باقر داماد جیسے عالم نے پڑھائی۔ اگر یہ نام آپ چیک کریں گے انٹرنیٹ پر تو آپ کو پتا چلے گا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، کن عظیم لوگوں کا میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ تو علامہ عبداللہ شوستری مصروف نماز ہے، شاید جمعے کا دن ہو، اور وہ نماز میں
سورہ منافقون کی تلاوت کر رہے تھے کہ دوران تلاوت جب آپ اس آیت پر پہنچے کہ اے صاحبان ایمان، مال اور اولاد تمہیں یاد خدا سے غافل نہ کر دے. بڑی توجہ دیکھیے، ایک بیمار بیٹے کے لیے ماں نے قربانی دی ہے اور یہ مثبت رخ ہے، لیکن نماز کا سہارا میں لے کر ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ علامہ عبداللہ شوستری جیسا عالم مصروف ہے نماز میں سورہ منافقون کی تلاوت، اور اس سورے کی یہ آیت جب پڑھی انہوں نے کہ مال اور اولاد تمہیں یاد خدا سے غافل نہ کر دے، تو بار بار اس آیت کی تکرار کر رہے ہیں، بار بار اس آیت کو پڑھ رہے ہیں. تو نماز کے بعد پیچھے نماز پڑھنے والے لوگوں نے کہا کہ سرکار، آج آپ نے اس آیت کو کئی دفعہ پڑھا، آخر سبب کیا ہے، بات کیا ہے؟ کہ آیت کی تکرار کا سبب یہ تھا کہ میرا بیٹا سخت مریض ہے اور میں بیٹے کی یاد میں، ایسی بات ہے کہ ہم سب مصلی پر جاتے ہیں، پوری نماز کسی اور خیال میں پڑھ کر ختم ہو جاتی ہے، لیکن ایک دفعہ بھی ہم اپنے نفس کو ملامت نہیں کر پاتے کہ ساری زندگی میں نہ صحیح کم از کم مصلی پر تو خدا یاد رہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن وہ عالم ہمارے لیے نمونہ بن رہا ہے. کہا میں جب بھی آیت پڑھ رہا ہوں اور میرا بیمار بیٹا مجھے یاد آ رہا ہے تو میں اپنے نفس کو ملامت کر رہا تھا کہ مصلی پر کھڑے ہو کر بھی اپنے بیٹے کی یاد سے تو نکل نہیں پا رہا ہے، تو کیسے؟ بڑی توجہ. کہا جب میں نے اپنے بیٹے کو مردہ گویا کے تصور کر لیا. دیکھیے، ان چیزوں کا لکھنا پڑھنا سننا آسان ہے، لیکن اس کا اصل میسج یہی ہے کہ مصلی پر جانا آسان ہے، تکبیر کہنا آسان ہے، تسلیم کہہ کے نکلنا مشکل ہے. بھائی نماز شروع ہوتی ہے تکبیر سے اور ختم ہوتی ہے تسلیم پر. اتنی دیر آپ بہت سی حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں. یہ واقعہ سورہ منافقون کی نسبت سے علامہ عبداللہ شوستری کا، انہوں نے کہا کہ میں اپنے نفس کو ملامت کرتا رہا کہ بیٹے کی ایسی یاد کہ نماز تک میں تو اللہ کو یاد نہیں کر پا رہا، اپنے بیٹے کی یاد سے نکل نہیں پا رہا ہے. لیکن اتفاق عجیب یہ ہے کہ ہم کیوں اس گھرانے کا ذکر کرتے ہیں، ہم کیوں یہ مجلس کرتے ہیں، ہم کیوں یہ ماتم کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اب جو میں آپ کو جس ذکر میں لے جا رہا ہوں یہاں یہ ہے کہ ویسے تو باپ کی محبت، ماں کی محبت، اولادوں کی محبت یہ فطرت ہے، لیکن کم از کم عبادت تو ہم مخصوص کر سکے خدا کے لیے. لیکن اسی سورہ منافقون کے فوراً بعد ہے سورہ تغابن. یہ واقعہ بھی تفسیر نمونہ میں لکھا ہوا کہ علامہ عبداللہ شوستری نے آیت کی تکرار کی، سوال پر یہ واقعہ بتایا، میرا بیٹا مریض ہے، اور جو اب پڑھنے جا رہا ہوں وہ سورہ تغابن کہ پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، دوران خطبہ مسجد میں امام حسین آئے، پیر الجھا. بڑی توجہ، پیغمبر نے اپنا خطبہ منقطع کیا، جا کر امام حسین کو اٹھایا، منبر پر لے کر آئے اور سورہ تغابن کی یہ آیت پڑھی، انما اموالکم
وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ کہ مال بھی سبب امتحان ہے، اولاد بھی سبب امتحان ہے۔ یہ واقعہ امت کے سارے علماء نے لکھا کہ پیغمبر نے خطبہ منقطع کیا، حسین کو اٹھایا اور یہ آیت پڑھی کہ مال بھی سبب امتحان ہے، اولاد بھی سبب امتحان ہے۔ تو یہ فرق ہے امت میں اور آل محمد میں۔ امت کے عالم کا یہ حال ہے کہ نماز میں اگر بیٹا یاد آ جائے تو نماز میں خلل پڑ جائے، اور حسین یہ ہے کہ رسول جیسا اگر اپنا خطبہ منقطع نہ کرے۔ ارے صلوات دے کہ محمد والے محمد کا بھائی صلوات پڑھے آپ، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ بھائی دیکھ رہے ہیں نا، دونوں سورے ملے ہوئے ہیں، جا کر دیکھیے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب محمد والے محمد کی بات آ جائے تو آدمی بہت سوچ کر ان کے بارے میں کوئی گفتگو کرے، اپنے اوپر قیاس نہ کرے۔ علامہ عبد الشوستری جیسا عالم جب یہ اقرار کر رہا ہے کہ دوران نماز اگر بیٹا یاد آئے تو عبادت میں خلل پڑ جائے، اور پیغمبر یہ آیت پڑھ کے کہے کہ تمہارا امتحان یہ ہے کہ بیٹے کو فراموش کرو، ہمارا امتحان یہ ہے کہ خطبے میں بھی حسین کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ اللہ اکبر، صلوات ہے کہ محمد والے محمد۔ اب آپ میری گزارش پر جا کر اگر تفسیر نمونہ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس واقعے کے ذکر کے بعد اس میں یہ بھی ہے کہ خالی خطبے ہی میں نہیں بلکہ دوران نماز بھی اگر کبھی حسین آ جاتے تھے تو جبریل بھیج کر خدا حسین کو اترواتا نہیں تھا، بلکہ نبی سے کہتا تھا جب تک حسین اتر نہ جائے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کربلا والے کون ہیں، اور پھر اس تفسیر میں یہ پوری وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا کہ چاہے خطبے کو منقطع کرنا ہو، چاہے سجدے کو طول دینا ہو، یہ سب اس لیے ہے تاکہ امت کو پتہ چلے کہ امامت کی اہمیت کیا ہے۔ بھائی توجہ کیجیے گا، اس لیے کہ لوگ کبھی کبھی اپنی عبادتوں پر آل محمد کا قیاس کرنے لگتے ہیں، انہیں اس ذکر کی عظمت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بھائی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے یہ ذاکری کے ساتھ یہ شاعری کیسی، یہ سوزخانی کیسی، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا تذکرہ ہے کیا۔ میں کیا کروں، توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام قابل قدر ہے۔ انجمن کے لوگ، میں اس سے پہلے بھی اس حال میں انجمنوں کی اہمیت کے بارے میں بیان کر کے جا چکا ہوں، لیکن آج پھر اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ محرم سے پہلے یا محرم کے بعد باقاعدہ طور پر الہ آباد جیسے شہروں میں سیمینار اور کانفرنسز ہونی چاہیے، اور عزاداری میں انجمنوں کے رول پر بھی بات ہونا چاہیے، سوز خان اور مرثیہ خان کے رول پر بھی بات ہونا چاہیے، اور پیش خان، اس لیے کہ ذاکری کا یہ جو 40-50 منٹ کا وقفہ ہے نا، وہ اہم ضرور ہے، لیکن ہم نہ مرثیہ خانی کی عظمت کا انکار کر سکتے ہیں، نہ سوز خانی کی عظمت کا انکار کر سکتے ہیں، نہ انجمنوں کا جو رول ہے، اس لیے کہ یہ مجمع، یہ منظم انجمنیں ہی ہیں جو عزاداری کی رونق بنی ہوئی ہیں۔ ایسا بات ہے کہ محمد والے محمد
जो पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ, और जो लोग भी अंजुमन के जिम्मेदार हजरात हैं, यकीनन वो इस बात को याद रखेंगे कि छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में अबू हारून आए हैं और इमाम ने कहा कि अबू हारून, मेरे जद हुसैन के लिए कुछ अशआर पढ़ो। इमाम ने कहा, उन्होंने दबे हुए लहजे में, अजीब रवायत है, उन्होंने दबे हुए लहजे में इमाम के हुक्म पर अमल किया। लेकिन पता है इमाम ने क्या कहा कि जैसे अपने लोगों के दरमियान पढ़ते हो वैसे पढ़ो। भाई अजीब बात है, अजीब बात है। भाई कभी कभी होता है कि नहीं, हमने किसी मुतरन्निम शायर से किसी नशिस्त में उसके किसी शेर को याद दिलाकर कहा कि जरा वो कलाम सुना दीजिए, तो आदमी वो तरन्नुम के बजाय तहत में सुनाता है, लेकिन वो लुत्फ नहीं आता। आपने भी देखा होगा कभी कभी शायर जो अच्छे तरन्नुम वाला है वो तहत में पढ़ने लगा तो उधर से आवाज आती है कि भाई जरा तरन्नुम में पढ़िए। तो ये हमारे जज्बात नहीं है, ये इमाम की तरफ से आया हुआ इशारा है। वरना तहत में अबू हारून ने अशआर पढ़े थे, इमाम सुनकर खामोश हो जाते। नहीं कहा जैसे अपने लोगों में सोज और आवाज के साथ पढ़ते हो वैसे पढ़ो। इसलिए कि सोज और गुदाज का अगर असर न होता तो इमाम मासूम, और फिर उन्होंने अशआर पढ़े का और पढ़ो और पढ़े और पढ़ा। फिर उसके बाद कहा कि जो भी हमारे जज के लिए ऐसे अशआर पढ़े जिससे आंखों में आंसू आए या लोग गिरिया करें तो ये तुम्हारी जन्नत का जामिन है। सलाते के मोहम्मद वाले और जो हमारे तो सोज व गुदाज के साथ या लहन के साथ अशआर का पढ़ना ये इमामत की हिम्मत अफजाई है, मना नहीं किया गया है। तो अगर इमामत के रास्ते पर चल रहे हो तो इन आवाजों से पढ़े जाने वाले नौहे या कलाम को नजरअंदाज न करो, बल्कि इसको जीनत मजलिस समझो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले जो फरमाए। तो अब तफसीर नमूना में अगर ये तफसील मौजूद है, अब देखिए अकीदा कहां से बनता है। बस ये तोहफा मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। अकीदा कहां से बनता है, हम जिस अकीदे पर नाज करते हैं। मैंने आपके सामने अल्लामा अब्दुल्ला शूस्तरी का जिक्र किया कि अगर उन्होंने सूरह मुनाफिकून की तिलावत करते हुए उनका बेटा बीमार याद आ गया तो उसको मुर्दा तसव्वुर किया, तब उन्होंने सूरह मुनाफिकून को तमाम किया। लेकिन पैगंबर इस्लाम खुतबा दे रहे हैं और खुतबे में हुसैन को उठाकर कह रहे हैं, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, माल भी सबब इम्तिहान है, औलाद की सबब इम्तिहान है। तो उलमाए इस्लाम ने इस वाक़े को देखा, हम अली वालों ने भी इस वाक़े को देखा। देखिए वाक़या एक होता है, लेकिन जिसका जैसा अकीदा होता है वो वैसा नतीजा निकालता है। भाई वाक़या तो सबने देखा है, लेकिन मैं नतीजे की अब बात कर रहा हूँ। सुनो अली वालों, सुनो हुसैन वालों, तुम जिस दर पर हो उस पर जितना फख्र करो उतना कम है कि माल भी सबब इम्तिहान है, औलाद भी सबब इम्तिहान है। उलमाए इस्लाम ने जब पैगंबर का ये अमल देखा तो कहने लगे पैगंबर कुछ भी हो लेकिन थे तो बशर, उनके ऊपर भी बशरियत गालिब आ जाती थी, जभी तो खुतबे को मुनक़ता कर दिया। यानी उन्होंने इस वाक़े को देख करके शान रिसालत को कम किया। अरे मैं क्या कह रहा हूं, तो फरमाइएगा, हमने भी यही वाक़या देखा, हमने इससे शान इमामत को समझ लिया। अरे मैं क्या कह रहा हूं, तो फरमाइएगा, देखिए वाक़या एक है, लेकिन जो दरे अली से वाबस्ता नहीं है उससे शान रिसालत को कम कर रहा है, और जो दरे अली से वाबस्ता है वो उसी से इमामत की अजमत को समझ रहा है। सलवात है मोहम्मद वाले। एक और सलवात पढ़ता अब यहां पर चंद जुमले कहूंगा और अपने मसाइब दे दूंगा, और वो ये कि देखिए याद रखने वाली बात ये कि ये नजरिया बनाने वालों ने कहा कि
پیغمبر پر بھی بشریت غالب آ جاتی تھی. اپنے اوپر قیاس نہ کرو. ہمارا امتحان یہ ہے کہ دوران نماز اگر اپنا یاد آ جائے تو اسے نظر انداز کریں، لیکن نبی اور علی کو اس منزل پر نہ لانا. یقیناً بہت سے لوگوں کے لیے الجھن کی بات ہوگی. نہیں، اصل میں یہ عبادت کی روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے. روح عبادت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نام پر بندوں کو نظر انداز بھی نہ کرو اور ریاکاری بھی نہ کرو. دیکھیے ذرا سا یہ لائنیں بہت ہی نازک سی ہیں، لیکن میں جس انداز سے پیش کر رہا ہوں میں آپ کی ہمت افزائی کا شکر گزار ہوں کہ اگر ہم دوران نماز عمل کثیر کریں یا ذکر کی تکرار کریں تو معمومین کہیں سرکار ہوا کیا تھا. ہم جیسے پر تو قیاس ہوگا شاید بھول گئے ہو، لیکن علامہ عبداللہ شوستری جیسے پر یہ تو قیاس نہیں ہوگا. لیکن اگر نبی اور علی جیسے اسی نماز میں سائل کو انگوٹھی دے دیں یا نبی سجدے کو طول دے دیں یا خطبے کو منقطع کر دیں تو اس میں ان کے لیے نہ سوچنا کبھی. شاید اسی لیے تڑپ جائیں گے آپ کی. اللہ نے قبلے کی تبدیلی نہ قبل نماز آیت بھیجی نہ بعد نماز. دوران نماز حکم آ گیا کہ اب تم ڈائریکشن آف قبلہ چینج کرو. تو اگر ہم جیسا کوئی ہوتا تو حکم سے زیادہ ایکشن آف نماز کو اہمیت دیتا. میں کہاں جاؤں توجہ فرمائیے گا. دیکھیے میں رک رک کر سنبھل کر لفظوں کا انتخاب کر رہا ہوں. یقیناً نماز ایک کیفیت کا نام ہے، ایک انداز کا نام ہے، لیکن یہ شرطیں ہمارے لیے ہیں، نبی اور علی کے لیے نہیں. بھائی توجہ فرمائیے گا. شاید اسی لیے مولا علی نے حالت رکوع میں زکات دی تو ادھر سے آیت آئی کہ اس کا یہ عمل ایسا عمل نہیں ہے کہ خالی خیرات کا ثواب ملے، بلکہ چونکہ یہ اللہ والا کام کر رہا ہے اس لیے کہ بندوں کو عطا کرنا اللہ کا کام ہے. اب اگر مسجد کے دروازے پر سائل مانگنے آ جائے تو تم اگر دو گے تو نماز میں خلل پڑے گا، لیکن علی اگر دیں گے تو قرآن کی آیت آئے گی. ارے میں کیا کروں توجہ فرمائیے گا. اسی طرح سے اگر ہم آیت کی تکرار کریں تو یقیناً ہماری نماز میں اثر پڑے گا، لیکن اگر نبی اپنے خطبے کو منقطع نہ کرے کہ نہیں تمہارے لیے بھی یہ پیغام ہے، تمہیں بھی یہ انداز دیا جائے گا، اور وہ یہ کہ جماعت کی نماز کا ثواب تو بیان سنا ہے نا آپ سب نے. تو نماز میں کیا ہوتا ہے جماعت میں پورا مجمع واقف ہے کہ اگر رکوع تک بھی کوئی پہنچ کر یا اللہ کہہ دے تو آپ بتائیے اس گنہگار کو کیا پتا کہ کون آیا ہے. لیکن یا اللہ کی اہمیت یہ ہے کہ اب ذکر رکوع کو طول دے دو تو اپنا رکوع سمجھ میں آتا ہے، علی کا رکوع سمجھ میں نہیں آتا. ارے جو کام یہاں نمازی کرتا ہے وہی کام وہاں سائل نے کیا. نمازی بھی یا اللہ کہتا ہے، سائل بھی یا اللہ کہتا ہوا آیا تھا. صلوات دیجیے محمد وآل محمد. ماشاء اللہ. مین بات یاد خدا کی ہے کہ یاد خدا
علی کے لیے یہ ہے کہ دوران نماز بھی سائل کو انگوٹھی دے. نبی کے لیے یاد خدا یہ ہے کہ خطبے کو منقطع کرے. نبی کے لیے یاد خدا یہ ہے کہ سجدے کو طول دے. لیکن حسین نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ، اے میرے نانا، اگر آپ خطبے خدا سے میری وجہ سے خطبے کو منقطع کر رہے ہیں، سجدے کو طول دے رہے ہیں، تو بات تو جب ہے جب یہ حسین ایسا سجدہ کرے گا، ایسا سجدہ کرے گا کہ اس سجدے کی کوئی مثال نہیں ہوگی، اس سجدے کی کوئی نظیر نہیں ہوگی. ہاں عزیزان محترم، یقیناً عجیب کیفیت کی مجلس ہو گئی. عجب طرح سے آپ سب جانے والے کے لیے ایصال ثواب بھی کرنے کی فکر میں ہیں. خدا اس ذکر کو مرحوم کے لیے بہترین ایصال ثواب کرا دے. اور ہر فرد طالب دعا ہے کہ جو لوگ بھی باحیات ہیں ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ پورے عمر عطا ہو. یقیناً طریقہ یہی ہے، لیکن یاد کس گھرانے کی ہے؟ میں نے آغاز میں فلسفہ قضاء و قدر پہ بات کی تھی نا. یاد کس گھرانے کی ہے کہ اگر باپ خواب دیکھے اور بیٹے سے بیان کرے اور بیٹا اپنی رضامندی کا اظہار کرے، لیکن بیٹا بچ گیا. لیکن ذبح عظیم کون بنا؟ جہاں ماں کو اگر نبی نے بتایا کہ بیٹی یہ خدا کا حکم آیا ہے. آپ نے دیکھا کن لوگوں کا نبی خطبہ منقطع کر کے تعارف کرا رہے ہیں، کن لوگوں کا نبی سجدے کو طول دے کر کے تعارف کرا رہے ہیں. یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے کی ماں سے یقیناً ہر ماں اپنے بیٹے کی زندگی چاہتی ہے، اور زندگی کی علامت یہی ہے. لیکن ہائے حسین کی ماں، جب اس سے پوچھا گیا کہ بیٹی یہ خبر شہادت آئی ہے، تو زہرا نے یہ نہیں کہا اسماعیل کی طرح سے کیا میرا بیٹا بچ نہیں سکتا. عجب ہے فلسفہ موت و حیات کربلا کا. کہ بابا یہ واقعہ ہوگا کب؟ کفی زمان خالی و عنی وان کے وان علی، کہ اس وقت ہوگا جب نہ میں ہوں گا، نہ تم، نہ علی ہوں گے، نہ حسن. کہ بابا پھر میرے لال کو روئے گا کون؟ پھر میرے لال کا ماتم کون کرے گا؟ ہاں عزاداروں، یقیناً پوری انجمن خانوادے کے غم میں شریک ہے، اور میں نے جو باتیں کی ہیں انجمن سے متعلق یقیناً ان کو یاد رکھا جائے گا. اس لیے کہ یقیناً یہ درد بھری آواز میں پڑھے جانے والے نوحے میرے سامنے صاحب بیان حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. خداوند عالم ان کے جذبوں کو سلامت رکھے. آپ کے شہر کے نوحے پوری دنیا میں مشہور ہیں جس درد بھری آواز میں خاص کر جب بی بی سکینہ کا ذکر ہوتا ہے، خاص کر جب جناب علی اکبر کا ذکر ہوتا ہے. ہاں اگلے ہفتے سے آپ کے شہر میں اس زہرا کا تذکرہ شروع ہو جائے گا. ہاں عزاداروں، اس لیے کہ اس ماں نے کہا تھا بابا میرے لال کا ماتم کون کرے گا. ہاں یہ انجمنیں اسی تمنا کی مصداق ہے کہ ایک قوم پیدا کرے گا. ہاں آپ کا شہر شہر عزا کہا جائے تو غیر مناسب نہیں ہوگا. ہاں انجمنوں کی کثرت ہے. خدا ماتمداروں کو سلامت رکھے، خدا عزاداروں کو سلامت رکھے. ہاں عزاداروں، آپ کو دعائے امام صادق مل رہی ہے، آپ کو امام جعفر صادق کی دعا مل رہی ہے، آپ کو جناب زہرا کی دعا مل رہی ہے. ہاں عزاداروں، آپ کو پتا ہے کہ جناب زہرا نے کہا بابا میرے لال کو روئے گا کون؟ کا خدا کا وعدہ ہے ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جس کے مرد حسین کے مردوں کا، جس کی عورتیں حسین کی عورتوں کا، جس کے گھر والے حسین کے گھر والوں کا ماتم کریں گے. ہاں مائیں بہنیں بھی مجلس سن رہی ہیں، لیکن عزاداروں میں بتاؤں یہ گھرانہ کون سا گھرانہ ہے کہ گھوڑے دوڑ رہے تھے. ایک مرتبہ امام حسین کی زبان پر ایک
کلمہ آیا انا للہ و انا الیہ راجعون، جناب علی اکبر نے پوچھا بابا اپنی زبان پر کلمہ استرجاع کیوں جاری کیا؟ کہا میرے لال گھوڑے دوڑ رہے تھے، میری آنکھ لگ گئی، ایک آواز آئی کہ یہ قافلہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے اور موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ عجب سوال کیا، کہا بابا السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا میرے لال ہم حق پر نہیں ہوں گے تو کون حق پر ہوگا؟ علی اکبر نے عجب جواب دیا، لا ابالی الموت، پھر ہمیں موت کی پرواہ نہیں ہے کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے۔ عزادارو آپ نے اندازہ لگایا، لیکن میں کیسے بتاؤں کہ یقیناً ایک ماں کے لیے اپنے بیٹے کی محبت یہی ہوتی ہے کہ اپنے کو اس طرح سے قربان کر دیتی ہے۔ لیکن ہائے حسین کی ماں جس نے چکیاں پیس پیس کر اپنے لال کو پالا تھا، آپ کو پتا ہے کہ وہ زہرا اپنے بیٹے سے کیسی محبت کرتی ہے۔ یقیناً ماں کے کردار کو اگر دیکھنا ہے تو ہمارے گھر کی ماؤں کا یقیناً نمونہ ہے، لیکن یہ جذبہ آیا کہاں سے ہے؟ بس دو جملے سنیے اور مجلس تمام ہے، اور وہ یہ کہ آپ کو پتا ہے ساری مائیں اپنی اولادوں سے محبت کرتی ہیں، لیکن زہرا کو جیسی حسین سے محبت ہے اس کا کوئی نمونہ آپ کو نہ ملے گا۔ اس لیے کہ عزادارو آپ کے گھر میں بھی جب جنازہ گھر سے نکلنے لگتا ہے تو رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آؤ آخری وقت جانے والے کے چہرے کو دیکھ لو۔ یہی کام اپنے گھر میں مولا علی نے بھی کیا اور یہ کہا کہ آؤ آؤ اپنی ماں کو دیکھ لو، لیکن عزادارو یہ حسین ہے حسین۔ اس نے کہا اماں زندگی میں جیسے بلاتی تھی اگر اسی طرح بلائیں گی تبھی میں جاؤں گا۔ حسین کی زبان سے ان لفظوں کا ادا ہونا تھا کہ ایک مرتبہ بندے کا پھل ٹوٹے، آواز آئی آ میرے لال میری آغوش میں آ جا، بیٹا ماں سے نپٹ گیا۔ جزاکم ربکم۔ عزادارو جب سوچئے گا آپ روئیے گا، یہ روایت تو آپ نے بہت سنی ہے، لیکن میں ایک سوال کر کے مجلس تمام کرنے جا رہا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ زہرا نے جس حسین کے لیے بندے کفن توڑے ہیں وہ حسین 3 دن کا بھوکا تو نہیں ہے، 3 دن کا پیاسا تو نہیں ہے، اس نے 72 لاشیں تو نہیں اٹھائے۔ تو جو ماں اس حسین کے لیے تڑپ رہی ہے، اگر وہ حسین جو کربلا میں 3 دن کا بھوکا بھی ہے 3 دن کا پیاسا بھی ہے، اگر وہ حسین بلائے گا تو کیا یہ مان نہ جائے گی؟ یہی وجہ تھی جب کربلا میں یہ حسین پکار رہا تھا تو یہی دکھیا ماں تھی جو فریاد کر رہی تھی، جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا وہاں مصیبتہ، اب کون ہے جو حق کے رفاقت کرے ادا؟ ہے یہ گہرے زخم اور 2 عالم کا مقتدا، 1900 ہے زخم تلے چاٹ چاٹ پر، ارے زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، ماں کی فریاد تھی بہن نکل کر آئی، لیکن ادھر بھائی کی آواز، بھائی کے کان میں آواز گئی، حسین نے کوہنیوں کو ٹیکا، سر کو اٹھایا، کہا زینب خیمے میں چلی جاؤ، ابھی حسین زندہ ہے۔ ابھی بی بی خیمے تک پہنچی تھی کہ سیالیاں چلنے لگی، منادی نے ندا دی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم اس ذکر کو مرحوم کے لیے بہترین ایصال ثواب کرا، پسماندگان کو صبر جمیل، بالخصوص اس بیٹے کو اور شریک حیات کو مکمل شفا عطا فرما، ہمارے ایمان کو کامل فرما۔ پروردگار ہمیں مال دے تو ایسا مال دے کہ جو ہمیں سیدھے راستے سے منحرف نہ کرے، اور اولادیں ہمیں ایسی اولادیں دے کہ جو اولادیں ہماری نیک نامی کا سبب بنے، جو اولادیں ہمیں سیدھے راستے سے ہٹانے کا کوئی ایسا امتحان نہ آئے کہ ہم راہ ہدایت سے منحرف ہو جائیں، بلکہ مال کو بھی اولاد کو بھی
ہماری ہدایت میں موعد و معاون قرار دے۔ پروردگار عالم جو پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور کرے۔ پروردگار ہمارے ایمان کو کامل فرما، ملت کو متحد فرما، سرکار امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تاجیر اور ہمیں اس لائق بنا کہ ہمارا شمار ان کے انصار و آواز نہ سکے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ پھر آپ حضرات سے پہلے یہ گزارش ہے کہ کل انہی مرحوم کے 40ویں کی مجلس، آپ کا شہر ایسا شہر ہے کہ جس میں متعدد مجلسیں ہوتی ہیں، اس لیے وقت کی پابندی کا خیال رکھتے ہوئے کل انشاءاللہ 9 بجے صبح انہی مرحوم کے 40ویں کی مجلس منعقد ہوگی۔ آپ حضرات سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے، اور اسی کے ساتھ یہ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی قرأت فرما کر مرحوم امجد حسین زیدی ابن مصطفیٰ مرحوم کے لیے